کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ضلع نظام آباد میں مختلف موضوعات سماجی، سیاسی، تہذیبی و ثقافتی موضوعات پر وقت کی ضرورت کے اعتبار سے پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج ہم جمع ہیں کہ تلنگانہ میں نوجوانوں کے لیے مسابقتی امتحانات کیا ہے اور اس کی تیاری کیسے کی جائے۔ تو اس موضوع کا تعارف کراتے ہوئے میں سب سے پہلے کہوں گا کہ گزشتہ 60 سال کی تاریخ۔ تھوڑا سا آپ کو مداخلت کر رہا ہوں، آپ سب کو یہ بتائیں کہ ون ٹائم رجسٹریشن کیا ہے؟ جی، تلنگانہ سرکار نے اس کو لازم بتایا کہ جب تک آپ ون ٹائم رجسٹریشن نہیں کرائیں گے آپ کوئی بھی چیز میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جی، تو ہمارے جو نوجوان ہیں اس سے باقی پھر بھی جو اس سے دور ہے اس کو ان کو پتہ چلے کہ ون ٹائم رجسٹریشن کیا ہے۔ جی، موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خوابوں کی ریاست تلنگانہ کی تشکیل 2 جون 2014 کو عمل میں آئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ریاست مختلف مسائل کے حل کے لیے وجود میں آئی۔ گزشتہ 60 سال سے تلنگانہ کے علاقے کے نوجوان اور اس علاقے کے عوام کے مسائل بہت تھے اور ان کی حق تلفی ہو رہی تھی، اور ایک تحریک چلا کر تلنگانہ کے عوام نے حکومت سے اپنے خوابوں کی ریاست تلنگانہ کو حاصل کیا۔ 2 جون 2014 کو جو ہندوستان کے نقشے پر 29ویں ریاست کی شکل میں جو ریاست وجود میں آئی وہ تلنگانہ ریاست ہے۔ اس ریاست کی تشکیل کے سلسلے میں جو تحریک چلی تھی اس تحریک کا ایک اہم موضوع یہ بھی تھا کہ علاقے کے نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائے، کیونکہ بے روزگاری اس علاقے کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس علاقے میں کئی قابل نوجوان تھے لیکن انہیں دیگر علاقے کے لوگوں سے مسابقت کرنا پڑ رہا تھا اور ان کی حق تلفی ہو رہی تھی۔ دیگر مسائل کی طرح اس اہم مسئلے کو لے کر یہ ریاست وجود میں آئی، اور اس ریاست کی تشکیل کے بعد سے ہی حکومت اور عوام کی جانب سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ اس علاقے کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اس علاقے کے نوجوانوں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی درکار تعلیمی قابلیت حاصل کریں۔ اس کے بعد تلنگانہ کے بے روزگار نوجوانوں کی درجہ بندی کے لیے حکومت نے اپنی ویب سائٹ جو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ ہے اس پر ون ٹائم رجسٹریشن کا ایک لنک دیا ہے۔ اس لنک پر نوجوانوں کو جانا ہے اور لنک کھول کر وہاں پر آدھار کارڈ کی بنیاد پر ان کے تمام تفصیلات درج کرنا ہے۔ میں کہوں گا کہ آدھار کارڈ میں ان کا جو نمبر ہے اور ان کا نام ہے، اس کے بعد والد کا نام، تاریخ پیدائش، تعلیمی قابلیت پہلی جماعت سے لے کر SSC تک، انٹرمیڈیٹ، ڈگری، اور اس کے بعد آگے جیسی ان کی تعلیمی قابلیت ہے، اس تمام کو ایک مرتبہ درج کرنا تمام تلنگانہ کے قابل اور اہل نوجوانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ آج کے اس پروگرام سے ہم تمام ان نوجوانوں کو کہیں گے کہ وہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ سے استفادہ کریں۔ اس سلسلے میں شعور بیداری کے لیے کل نظام آباد میں ایک پروگرام بھی ہونے والا ہے، تو آج کے اس پروگرام سے نوجوانوں کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ ملازمت کے حصول کے لیے سب سے پہلے مرحلے کے طور پر وہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر اپنا رجسٹریشن کرا لیں، اپنی عمر، اپنی تعلیم اور تمام قابلیتوں کو اس میں درج کر دیں۔ اس کے بعد ہی وہ کسی بھی ملازمت کو اپلائی کرنے کے لیے اہل ہوں گے۔ اس کے بعد جیسے جیسے وہ موقع آتے جائیں گے اور مختلف ملازمتوں کے اعلامیے آئیں گے، تو جیسی ان کی تعلیمی قابلیت ہے ان اعلامیوں کے مطابق انہیں آن لائن رجسٹریشن کرنا ہوگا۔ پھر امتحان اور انٹرویو کے مراحل کے بعد وہ تلنگانہ میں ہزاروں جائیدادیں حکومت دینے والی ہے۔ ابھی انجینئرنگ کے شعبے کے امتحانات کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور طلباء اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مختلف شعبوں میں 15,000 سے زائد جائیدادیں آنے والی ہیں، اور جیسے حکومت نے اعلان کیا کہ تدریس کے شعبے میں جو DSC کے عنوان سے بہت سے نوجوان اس کا انتظار کر رہے ہیں، اگلے سال جنوری میں اس کا اعلامیہ آئے گا، تو اس کی تیاری کے لیے آج ہم یہاں بات کرنے جمع ہوئے ہیں۔ جی بصیر صاحب، وزیر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ حال ہی میں دیکھنے کو ملا جی ودیا والنٹیئرس کی مخلوط جاری کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ جی ایک درخواست کو 39 امیدوار میدان میں ہیں، ایک مخلوط جاری تقررات کے لیے 39 امیدواروں نے درخواست داخل کی۔ تو اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تدریس کے پیشے میں طلبا لڑکے زیادہ ذہن نہیں دے رہے ہیں، لڑکے آگے بڑھے، اس کی کیا وجہ ہے، اور اتنے زیادہ مقابلے میں ہمارے نوجوان کی تیاری کریں؟ جی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سب سے پہلے مسابقتی رجحان پیدا ہونا چاہیے، کہ ان کے اندر یہ کمپٹیٹیو ایگزام کی جو اسپرٹ ہے، جو ان کے اندر مسابقتی امتحان میں شرکت کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حکومت
تلنگانہ نے فیصلہ لیا ہے کہ اس SGT کے لیے صرف ڈائٹ اسٹوڈنٹس ایلیجبل ہیں اور اسکول اسسٹنٹ کے لیے BEd اسٹوڈنٹس ایلیجبل ہیں. تو اس فرق کی وجہ سے زیادہ تعداد جو ہے ڈائٹ سیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ملازمتوں کے جو موقع خاص طور سے جیسے آپ نے ودیا والنٹرس کا حوالہ دیا ہے تو HJT پوسٹ زیادہ ڈکلیئر ہو رہے ہیں. جیسے حکومت تلنگانہ نے جو نظام آباد ڈسٹرکٹ کے لیے 180 ودیا والنٹرس کے پوسٹ دیے ہیں اس میں 40 تک 43 پوسٹ کیا ہے اردو میڈیم کے لیے اور ان اردو میڈیم میں زیادہ تر پوسٹ SGT کے لیے ہیں اور صرف 6 پوسٹ نظام آباد منڈل میں اسکول اسسٹنٹ جس میں 4 سوشل سے تعلق ہے 2 اردو سے. تو یہ ایک بات ہے کہ ہمارے پاس طلباء میں رجحان کم ہے کمپٹیٹیو ایگزامس کا اور ڈائٹ سیٹ کے اندر اور SGT پوسٹ کے اندر مسابقت زیادہ ہو رہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے اندر کس طرح سے ہم یہ ٹیچروں کے اندر تقررات کے واسطے لڑکیاں زیادہ شرکت کر رہی ہیں. لڑکوں کا جو رجحان بنا ہوا ہے پیش تدریس کی طرف نہیں ہے. زیادہ تر جو توجہ دے رہے ہیں وہ لڑکیاں ہی ہیں. جیسے اب اس سال جو ڈائٹ میں طالبات اور طلباء ہیں اس میں 50 میں سے 40 لڑکیاں ہیں 10 لڑکی کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں. کاؤنسلنگ کے لیے آئے اور آلریڈی جو پڑھ رہے ہیں پہلے سے ہی سال اول سال دوم میں جو ہے اس کے اندر ریشو جو ہے 4:1 کا ہے. تو زیادہ تر نوجوان بچوں کا لڑکوں کا جو تدریس کی طرف رجحان نہیں ہے, لڑکیوں کا رجحان زیادہ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے یہ ایک پیشہ پرسکون پیشہ اور حجاب اور حیا کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کرنے کا پیشہ رہا. لڑکے پروفیشنل کورسز کی طرف, انجینئرنگ کی طرف یا پھر ٹیکنیکل کورسز کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. غرض یہ ہے کہ دونوں کے اندر بھی مسابقتی رجحان پیدا کرنے کی سب سے ضرورت ہے. جی صاحب میں آپ کو یہ جاننا چاہتا ہوں. سابق میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ تقریباً لڑکے جیسے انجینئرنگ کرے یا کوئی اور کورس کرے ان کا رجحان ہوتا تھا کہ ہم یہاں سے نکلیں اور بیرون ممالک چلے جائیں. لیکن چونکہ بیرون ممالک کے حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں, ہر روز وہاں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, گرتے جا رہے ہیں اور وہاں کے جو وطنی ہیں وہی اپنا کام خود کرنا چاہتے ہیں. ویسے میں وہاں کا رجحان ختم ہو گیا ہونا چاہیے. تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ ہمارا حال بھی کچھ بکروں میڑوں کی طرح ہے کہ ایک جگہ ہم دوست چلتے ہیں. ڈگری ختم کرنے کے بعد ایک سال ایسا چلا, 2-3 سال ایسا چلا کہ سب لوگ ایم بی اے کوئی دوسری طرف مختلف کورسز بنے گئے. تو اس کے لیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کس طرح کی رہنمائی کرنا چاہیے ان کو؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سماج میں نوجوانوں کا جو رجحان ہے وہ کس طرف ہے. جیسے آپ نے کہا کہ سابق میں بیرون ملک ملازمتوں کے مواقع تھے اور بہت اچھی تنخواہیں, پرکشش تنخواہیں تھیں. نوجوان اپنی تعلیم حاصل کرتے بیرون ملک جا رہے تھے اور 2 سے 4 گنا زیادہ تنخواہ مل رہی تھی. لیکن آج ہم ہندوستان میں اور خاص طور سے ہماری ریاست تلنگانہ میں بھی ملازمتوں اور تنخواہوں کا شرح دیکھیں تو یہاں بھی پرکشش تنخواہیں حکومت دے رہی ہیں اور بیرون ملک ملازمت بالکل عارضی ہوتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آج بیرون ملک کے شہری خود باشعور ہو گئے ہیں, تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں, وہ خود مقامی لوگوں کو ملازمت دے رہے ہیں اور یہاں کے جو طبقے سے جو جا رہے ہیں صرف مزدور طبقے کو لے رہے ہیں. تو اس حالات میں, ان حالات میں مقامی سطح پر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جو تلنگانہ ریاست بنے بعد ایک سنہری موقع ہے جسے گولڈن اپارچونٹی کہتے ہیں. ہاں, تو یہ اب جو گریجویٹ موجود ہے ان کے لیے بہت سنہری موقع ہے اور اس کے لیے حکومت نے بھی جیسے کہا ہے کہ 45 سال تک ایج ریلیکسیشن دیا گیا ہے. سابق میں یہ 35 سال ہوتا تھا, لیکن چونکہ علاقے میں بہت بے روزگاری ہے تو حکومت نے پہلی مرتبہ ایک مرتبہ کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ 45 سال سے کم عمر والے تمام بے روزگار نوجوانوں کو یہاں ملازمت کا موقع دیا جائے. دیکھو سرکاری ملازمت کیا ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں ایک جاب سیکیورٹی ہوتی ہے اور پرکشش تنخواہیں بھی ہیں اور حکومت کی بہت ساری اسکیمات بھی ہیں. اور ایک اہم مسئلہ جو سماجی ہے وہ یہ ہے کہ جن بنیادوں پر ہم نے تلنگانہ ریاست حاصل کی تھی کہ تلنگانہ کو تعمیر کرنا اب وقت کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ آج یہ موقع ہم کو ملا ہے کہ ہم اپنی ریاست تلنگانہ کی تعمیر کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں اور حکومت بھی اپنی جانب سے کوشش کر رہی ہے کہ نوجوانوں کو ملازمت دے اور یہاں کی حکومت یہاں کے نوجوانوں کے ہاتھ میں دے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
کہ نوجوان اس سنہری موقع سے استفادہ کریں. اس کے لیے درکار معلومات کی ضرورت ہے اور وقت پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو مسابقاتی امتحانات آنے والے ہیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. جی بشیر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ گزشتہ اساتذہ کا کیا مقام ہوتا تھا اور موجودہ دور میں ہمارے معاشرے میں اساتذہ کا کیا کردار ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ آج کے دور کا پورا سا ڈیجیٹل ماحول ہو چکا ہے. جی طلبہ اساتذہ کو سننا پسند نہیں کرتے، وہ نیٹ اور ان سب چیزیں جڑ چکے ہیں. ہاں، تو موجودہ سماج میں تعلیم کا جو مقصد ہے، قدیم دور میں کمرے جماعت کے اندر درس و تدریس ہوا کرتی تھی، لیکن آج جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی والا دور ہے. بچے میں اتنی صلاحیت یا اتنا صبر نہیں ہے کہ مسلسل اساتذہ کو سماعت کرتے رہے. جیسے پہلے طلباء اساتذہ کی باتوں پر توجہ دیتے تھے، ان کی گفتگو پر، ان کے طرز زندگی پر، ان کے اخلاق پر، ان کی بات چیت پر، ان کی نصیحتوں پر سختی سے عمل کرتے تھے. وہ اپنے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر تصور ہے. لیکن آج طلباء کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سننے کے موقف میں نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کے دور میں ان کا جو ذہانت کا لیول ہے، آئی کیو جو ہے، وہ سب سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو ان کے اندر یہ صبر کا مادہ اتنا نہیں ہے کہ وہ تمام باتوں پہ توجہ دے. وہ ہر چیز کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے. اس لیے ان کو دوستانہ ماحول میں، نصیحت کے انداز سے، دوستانہ ماحول میں رہبر کے طور پر اگر ہم طلباء سے رجوع ہوں تو یہ رشتہ پھر سے مضبوط ہو سکتا ہے اور طلباء کو ہم بر وقت رہنمائی کر سکتے ہیں. بصیر صاحب کی بات میں اور کچھ اضافہ کروں گا میں. جیسے آپ نے کہا کہ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا ہے اور سابقہ اساتذہ میں، موجودہ دور کے اساتذہ میں کیا فرق ہونا چاہیے. تو آج کا طالب علم ٹیکنالوجی کے وسائل سے لیس ہو کر آ رہا ہے. جیسے بصیر نے کہا کہ اس کی معلومات بہت آگے ہیں. تو آج کے استاد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بلیک بورڈ، کاپی، قلم، اس طرح کی تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے لیس کرے اور عصر حاضر کی جو معلومات ٹیکنالوجی کے جیسے انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں اور اخبارات میں دستیاب ہیں، ان معلومات سے وہ خود بہرہ مند ہو اور طالب نوجوان جو اس واسطے حاصل کرتے ہیں گروپ 1، گروپ 2 اور گروپ 3 کیا ہوتا ہے. جی. اور انٹر، ڈگری اور جماعت دہم جی کے طلباء کے لیے کیا موقع ہے. جی بہت اچھا سوال ہے کہ آج ہم کلاس میں طلباء کو پڑھاتے ہیں بنیادی انداز میں کہ 10ویں جماعت ہے، انٹر ہے، ڈگری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو رہبری کرے ملازمت کے مواقع کے سلسلے میں. دیکھو سابق میں ہوتا تھا کہ تمام اہل نوجوان جو SSC پاس ہو گئے یا ڈگری یا انٹر پاس ہو گئے تو ان کو امپلائمنٹ آفس میں رجسٹریشن کرانا پڑتا تھا اور محکمہ امپلائمنٹ سے انہیں کال لیٹر آتا تھا ملازمت کا. لیکن اس میں جو ہے چونکہ انتظامی امور میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے، اب بہت سارے نوجوان آ گئے ہیں جن کو ایک ملازمت کے لیے جیسے 1000 ملازمتیں ہیں تو 1 لاکھ اگر امیدوار ہو گئے تو سب کو کال لیٹر لے کر انٹرویو دے کر ان سے منتخب کرنا مشکل ہے. تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام ملازمتوں کے لیے مسابقاتی امتحان رکھا جائے کہ ان کو تعلیمی قابلیت کے ساتھ، عمر کی قابلیت کے ساتھ ان کو ایک موضوع پر اور کسی ملازمت کے لیے مدعو کیا جائے. اس کے لیے ان کی درخواستیں بھی اب آپ کو آن لائن درخواست دینا ہے. تو یہ حکومت نے ملازمتوں کو 4 زمروں میں تقسیم کیا ہے. مرکزی حکومت میں بھی ہوتا ہے، ریاستی حکومت میں بھی، گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، گروپ 4. چونکہ نچلے کی سطح سے میں آتا ہوں، گروپ 4 جو ہے یہ وہ ملازمتیں ہیں جو کلریکل ہوتی ہیں، جیسے جونیئر اسسٹنٹ کا معاملہ ہے، ریکارڈ اسسٹنٹ کا معاملہ ہے، دفاتر میں جو کلرک کا کام کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹرمیڈیٹ یا ڈگری قسم کی جو قابلیت رکھتے ہیں. گروپ 3 اور گروپ 2 جو ہے یہ ڈگری کے بعد کے ملازمتیں ہیں. تو اس میں دیکھیے کیا کیا ہے اس میں. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ جیسے فرمائے تو ہندوستان میں ملازمتوں کے لیے جو امتحانات ہوتے ہیں اس کے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرکزی سطح کے، ایک ریاستی سطح. مرکزی سطح کے جو امتحان ہوتا ہے اس کو یونین پبلک سروس کمیشن کے ذریعے رکھا جاتا ہے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا عہدہ جسے کہتے ہیں IAS. تو اس کے لیے جو تیاری کر کے امتحان میں شرکت کرتے ہیں تو اس میں کیٹیگری کے اعتبار سے IAS، IPS، IFS، IRS ریونیو سروس تک جاتے ہیں. اور ریاست گروپ میں یونین پبلک سروس کمیشن. جی ہاں. پھر جب ریاستی سطح پر آتے ہیں تو اس میں گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 اور گروپ 4 کے ہوتے ہیں. تو اس میں
बुनियादी जो अहलियत है वो डिग्री वालों के लिए होती है। इससे हटकर मरकज़ी सतह पर जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए भी तकर्रुरात होते हैं, उसमें गज़ेटेड और नॉन गज़ेटेड यानी कि क्लरिकल जॉब्स भी होते हैं, ऑफिसर्स के भी होते हैं। फिर उसके बाद बाज़ इदारे हैं जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, RRB, BSRB है, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, इनके भी अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स वगैरह के होते हैं। हम जब रियासती सतह पर आते हैं तो तेलंगाना के क़याम का जो बुनियादी मकसद है कि यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को मुलाज़मतें फराहम करना। जैसे आपने बताया कि 84 के बाद से सबसे बड़ा तकर्रुरात का मरहला होने जा रहा है, इसके बारे में एलामिया आने वाला है और एक एलामिया आ चुका है जैसे इंजीनियरिंग के शोबे का, तो उसके अंदर कल एग्ज़ाम होने वाला है 20 सितंबर को और इतना असली तौर पर हो रहा है कि वो ऑनलाइन सिस्टम रखा गया कंप्यूटर में। अब ये इम्तिहानात की जो तरतीब है ग्रुप 1 में जो आएंगे, ग्रुप 1 के अंदर ये IAS ऑफिसर्स के बाद के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के बाद का जुमरा होगा, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, DSPs, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिसर, ग्रुप 1 पोस्ट। इसमें 3 तरीकों का इम्तिहान का तरीका होगा। पहले एग्जाम का स्क्रीनिंग टेस्ट जो 150 इस इम्तिहान में शिरकत करने की तादाद को स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसके बाद उसके एसे के टाइप में एग्जाम्स लिए जाएंगे जिसके 5 पेपर होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू। तो 3 मरहले में इसको आगे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद का जो ग्रुप 2 एग्जाम है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के बजाय रास्त एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू रखा जाएगा। ये 675 निशानात का होगा। ग्रुप 2 में डिग्री बुनियादी अहलियत होंगी, उसके अंदर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, रेवेन्यू असिस्टेंट वगैरह पोस्ट आएंगे। जी और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ग्रुप 4 ये मुकम्मल तौर पर क्लरिकल जॉब के लिए होंगे। इससे हटकर भी सेक्रेटरीट के पोस्ट के लिए भी अलग एलामिया जारी होता है, फिर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के लिए भी अलग एलामिया जारी होता है और पुलिस में भी होता है। महकमे पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके लिए बुनियादी अहलियत इंटरमीडिएट रखी है, जिस्मानी। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम SI के लिए अलग इम्तिहान होता है। तो ये SI के लिए तकर्रुब होने वाले उम्मीदवार वो DSP के ओहदे तक जा सकते हैं। DSP के ग्रुप 1 से मुंतखब होने वाले उम्मीदवार वो एडिशनल SP के ओहदे तक जाते हैं। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं वो IPS जो बनकर आते हैं तो वो आगे अपने सेक्रेटरीट के लेवल तक जाते हैं। डॉक्टर साहब इम्तिहान की तैयारी कैसे करें और इम्तिहान के बाद जो इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी कैसे करें? बहुत बुनियादी सवाल है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, उर्दू मीडियम के सवाल। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि तेलंगाना में मुलाजिमतों के मौके अब आ रहे हैं, इसके लिए हम अहल होना है और हम ये मुलाजिमत कैसे हासिल करते हैं इस